الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی کافی ساری اس حدیث پاک کی تفسیر کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر اللہ جل شانہ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امتیں وغیرہ دکھائے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ بعض ایسے تھے حضرات کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے اور پیروکار 2-3 ہیں، بعض کے ساتھ 4-5 ہیں. یعنی اللہ کا نبی اس نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور دعوت دی، تو ماننے والوں کی تعداد 2-4-5 اور بعض کی بڑی جماعت. پھر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور میرا گمان یہ ہوا کہ شاید یہ میری امت ہے. چنانچہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ میری امت ہے، تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور ان کے ماننے والے ہیں. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس زمانے میں. اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایک امت دکھائی بہت زیادہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی تعداد میں کئی گنا زیادہ. اور میں نے دیکھا شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، آسمان کے کونوں تک، یعنی مغرب مشرق انتہا تک، وہ ساری جو ہیں وہ امت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے. اب اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہے. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے جو صفے بنے گے نا، سارے انبیاء کی امتوں کی، ان کی تعداد 120 ہوگی، اور ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی ہوں گی. اب اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس قدر زیادہ اللہ نے تعداد عطا فرمائی. تعداد میں یہ امت بہت آگے بڑھی ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت میں سے، فرمایا کہ 70,000 خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پروردگار بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائیں گے. 70,000 یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے. 70,000 کی تعداد، یہاں محدثین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ 70,000 سے مراد یہاں کثرت ہے. بعض روایتوں کے اندر، بخاری شریف میں تو یہ نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر پھر ایک ایک کے ساتھ 70,000 کے الفاظ بھی ملتے ہیں. لیکن ہم اس بخاری شریف کی روایت کی طرف آتے ہیں تو 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فادع اللہ ان یجعلنی فیہم، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے ان 70,000 میں شامل فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عکاشہ، اللہ نے تجھے ان لوگوں میں شامل فرما دیا، تو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہے. چنانچہ پھر ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی دعا کی درخواست کی، تو میرے آقا نے فرمایا، سابقہ عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا. بس اب یہاں تک. اب یہ حدیث مبارکہ ہے. چنانچہ پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ 70,000 جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے،
ان کی صفات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں۔ دیکھو، جب حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما لے۔ میرے بھائیو، آخر اس کی صفت کیا ہے، خوبیاں کیا ہیں؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، اور انہی 4 باتوں کی روشنی کے اندر میں نے آج وضاحت کرنی ہے، بلکہ ایک بات کی وضاحت ذرا زیادہ کرنی ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلے میں اجمالی طور پر ان کا نام لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، لا یسترقون، یہ جھاڑ پھونک سے بچتے ہیں، جھاڑ پھونک وغیرہ ان چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نمبر 2، ولا یکتوون، یہ جسم کے اوپر داغنا وغیرہ یہ کام نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، ولا یتطیرون، یہ بدفعلی اور بدشگونی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ نمبر 4، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ 4 باتیں آ گئی ہیں، چنانچہ ان کی تھوڑی تھوڑی اب وضاحت ذرا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ولا یتطیرون، یہ جھاڑ پھونک وغیرہ، جھاڑ پھونک یہ کام نہیں کرتے۔ اب جھاڑ پھونک کسے کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک کہتے ہیں کہ جس کو آپ کہہ لیں اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کی بیماری لمبی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ لوگ کچھ خاص قسم کے ہوتے، کاہن اور نجومی قسم کے لوگ، چنانچہ لوگ ان کے پاس جاتے۔ اور کاہن اور نجومی کے پاس جانا، یہ جو کاہن اور نجومی ہوتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے وہ ذرا غیب کی خبریں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک معاملات پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ ہوتے صفر ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یاد رکھیں، غیب کی باتیں جب پکی ٹھکی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے پاس بھی غیب کی وہی بات پہنچتی ہے جو جبرائیل امین بذریعہ وحی لے کے آتے ہیں۔ تو غیب کا معاملہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ نجومی اور کہنوں کے پاس بھئی اس طرح کی غیب کی باتیں، یہ جو خبریں، میری قسمت بتاؤ، یہ ہے وہ ہے، یہ ایک ڈھونک ہے اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ جاتے اور وہاں جا کر کیا کرتے کہ جی مجھے آپ کیا کریں، دم کریں اور یہ جو میری بیماری ہے، تکلیف ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اور اس زمانے کے اندر وہ منتر پڑھا کرتے تھے، یعنی اس قسم کے الفاظ کے ان میں شرک ہوتا، یعنی غیر اللہ سے مدد ہوتی۔ اب وہ پڑھ کر دم کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھاڑ پھونک سے منع فرمایا۔ اب یہ جھاڑ پھونک ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، اگر دم آیات قرآنی پر مشتمل ہونا اور حدیث مبارکہ کی دعاؤں پر ہو تو وہ دم کرنا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نہیں روکا گیا۔ بعض لوگ اس سے ذرا غلط مطلب نکال لیتے ہیں، وہ کیا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع کیا، یعنی یہ جو عامل حضرات ہیں یا علماء کرام یا اللہ والے یہ جو دم کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا شرک ہے، تعویذ شرک ہے، اس لیے اس جھاڑ پھونک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ میرے بھائی ذرا دیکھیں اس زمانے میں جھاڑ پھونک کیا تھی؟ میرے آقا کی نبوت ملنے سے پہلے وہی شرکہ کلمات تھے نا، کفریہ کلمات تھے نا، وہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات اور حدیث مبارکہ میں جو دعائیں موجود ہیں، اب یہ چیزیں پڑھ کر کسی بیماری اور تکلیف کے لیے دم کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ چنانچہ آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا۔ میرے آقا کیا کرتے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام کرتے تھے نا، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور بعض روایتوں کے اندر ہے سورۃ اخلاص بکل شریف، اچھا بعض روایتوں کے اندر قل یا الکافرون کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن سورۃ الفلق سورۃ الناس تو پکی بات ہے نا۔
تو باہر کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر نا اپنے جسم کے اوپر پھونک مارتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرض کی کیفیت تھی، تو میرے آقا نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عائشہ کہ یہ صورتیں پڑھ کر میرے اوپر دم کر۔ حضرت عائشہ نے ان صورتوں کو پڑھا اور اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک ماری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات اور حدیث پاک کی دعائیں یہ پڑھ کر دم کرنا ٹھیک ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ شرک آج بھی وہی باتیں ہوں گی کہ اس طرح کا دم کہ جس کے معانی اور مطالب کا پتہ نہیں ہے، اور اس کے اندر بلکہ شیطانوں سے مدد مانگی گئی ہے، اور جنات سے مدد مانگی گئی ہے، اور غیر اللہ سے کوئی مدد مانگی گئی ہو۔ اس قسم کے شرکیہ الفاظ، ان کا دم کرنا، توید لکھنا آج بھی حرام ہے۔ وہ اس حدیث پاک میں آئے گا کہ جو لوگ فرمایا 70 عذاب بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، وہ یہ غلط قسم کے جھاڑ پھونک والا کام نہیں کرتے ہوں گے۔ اور اسے تعویذات یاد رکھیں۔ تعویذات جو ہے نا، اصل کے اندر ترتیب اور طریقہ وہ کیا ہے کہ آدمی صلاۃ الحاجت پڑھے، اور اسی طرح کوئی وظیفہ پڑھے، اور اللہ پروردگار سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ ہے مسائل کے حل کا طریقہ۔ لیکن تعویذات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں کسی کو تعویذ نہیں دیا۔ میرے آقا کے پاس اگر کوئی بندہ آیا نا، تو میرے آقا نے اس کو صلاۃ الحاجت بتائی ہے، میرے آقا نے اس کو دعا سکھائی ہے، اللہ سے مانگ، نماز پڑھ، یہ طریقہ میرے آقا نے اس کو تعلیم دیا ہے۔ اب البتہ بعض روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ وہ کیا کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ یہ لکھ کر نا جو چھوٹے بچے ہوتے، اب چھوٹا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا نا، اس لیے ان کے گلے میں لٹکا دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل ثابت ہے۔ اس سے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ایک عمل ثابت ہے کہ اگر کسی عورت کے بچے کا وہ اپنا پیدائش کا وقت قریب ہوتا، تو آپ کے پاس آتے اور آپ یہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور آگے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کلمات لکھ کر آپ کسی اپنا دم کر لیتے، یا کوئی طویل گلے پہن لے، اللہ پروردگار جو ہے آسانی کا معاملہ کر دیتے۔ اب دیکھیں یہ دو وہ صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ملے ہوئے اور مقرب لوگ تھے۔ اب یہ لوگ اگر یہ کلمات لکھ کر اور وہ گلے میں ڈال رہے ہیں چھوٹے بچوں کے، تو معلوم ہوا کہ تعویذ پہننے کا ثبوت تو مل گیا نا۔ اس لیے ہم اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ الحمدللہ جن اکابر اور مشائخ سے ہمارا تعلق ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتدال کے ساتھ، گویا کہ تعویذات کے پہننے کا ثبوت تو مل گیا، لیکن یہ ہے بچوں کے لیے جو پڑھتے نہیں ہیں، میرے بھی خود نہیں پڑھ سکتے، تو باہر کے تعویذات کا اس سے ثبوت تو مل گیا ہے نا۔ لیکن اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذات شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی تعویذ ایسا لکھا جائے جس کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یاد کر رکھیں کہ یہ جو عیسائی لوگ کتنے تعویذ دینے والے ہیں، شیعہ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یقیناً ان کے تعویذوں میں کفریہ باتیں ہوتی ہیں اور غیر اللہ سے مدد ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے نا، اور ان سے تو حساب کرانا۔ نجومی اور کہن کے پاس میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ نجومی اور کہن کے پاس جائے اور جا کر اس سے سوال پوچھتا ہے کہ جی حساب کرو اور مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میرا یہ کام ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، اور فلاں چیز کیسے میری کسی نے چرا لیا وغیرہ، فرمایا جو بندہ نجومی اور کہن کے پاس گیا، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، 40 دنوں تک اللہ نہ نماز قبول کرتے ہیں نہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور سوال کیا اور پھر اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ نجومی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جو میرے اوپر دین نازل فرمایا ہے، اس بندے نے اس کا بالکل انکار کر دیا ہے۔
تو آج بھی اگر کوئی بندہ شرک یا عبارت والا تعویذ گلے پہنے، ہم کہیں گے شرک ہے اور غلط ہے اور حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ بات تعویذات کی چل پڑی، اور اس میں ایک بات اور بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان تمیمہ شرکن، یہ حدیث پاک ہے کہ تمیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور تمیمہ کا معنی تعویذ کرتے ہیں، تمیمہ کا معنی تعویذ کرتے ہیں کہ تعویذ شرک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمائمہ ورقا یا اس طرح کے الفاظ ہیں، شرکن کا لفظ بھی ہے، لیکن ذرا تمیمہ سمجھیں کہ تمیمہ کہتے کسے ہیں، تمیمہ سمجھے تو صحیح، اس کا معنی جس نے تعویذ سے کیا ہے اس نے سچی بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر خیانت کی ہے۔ تمیمہ کا معنی شرک ہے، تمیمہ کا معنی تعویذ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ تمیمہ اس زمانے کے اندر، یاد رکھیں کہ یہ جو سمندروں میں ہوتی ہے نا سیپی، اور اس کے اندر وہ ایک کوڑی وغیرہ اس کے اوپر سے، اور اس زمانے کے اندر وہ لوگ کیا کرتے کہ اس کے اوپر اپنا اس سے کوڑی نکالی، وہ نکال کرنا، پھر اس کے اوپر شرک یا الفاظ کے ساتھ دم کرتے، اور پھر اس کے بعد گلے کے اندر ڈال لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لوگوں کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اول تو اس کوڑی کو لیا اور پھر اس کے اوپر شرکا کلمات پڑھے، اور اگلا یقین کیا تھا؟ یقین یہ تھا کہ یہ میری بیماری کو ختم کر دے گی، اللہ پہ یقین نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمیمہ کو شرک فرمایا ہے۔ اب تمیمہ کا معنی تو کوڑی ہے، اور تمیمہ کا معنی جیسے آج کل بھی من کے ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں بس یہ پہنتے جائیں گے ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ نہ میرے بھائی، یہ اس طرح کا، اول تو اس کے اوپر دم بھی شرک والا کیا جاتا، دوسرا عقیدہ بھی خراب ہے۔ بھی عقیدہ کیا؟ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ میں جاتے نا، سپہ سالار ہوتے، اللہ فتح ہی دیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ پروردگار نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کہا ہے نا، اللہ کی تلوار، بھلا اللہ کی تلوار نہ ٹوٹ سکتی ہے اور اللہ کی تلوار نہ شکست کھا سکتی ہے، اللہ کی تلوار۔ یہی وجہ ہے حضرت خالد بن ولید کو بستر پہ موت آئی، اور جسم کے اوپر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں تیر تلوار نیزے کا زخم نہ لگا ہوا ہو، لیکن شہادت نہیں ملی۔ شہادت کیوں نہیں ملی؟ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کی تلوار تھی، بھلا اللہ کی تلوار کو توڑ سکتا ہے، مار سکتا ہے؟ اس لیے شہادت آپ کو نہیں ملی۔ تو خالد بن ولید جہاں جاتے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں، ذرا مسئلے کو سمجھے، اب ہماری ایمانی کیفیت اور ان کی ایمانی کیفیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ کے متعلق، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ فتح خالد کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ فتح تو میرے اللہ دیتے ہیں نا، خالد بن ولید اس کا سبب بنا نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتا دیا نا کہ ہم جائز تعویذ استعمال کریں، اور اسی طرح میرے بھائی وہ اپنا دم وغیرہ بھی، لیکن شفا کب ملے گی؟ جب میرے اللہ چاہیں گے۔ اگر میرے اللہ کو منظور نہیں ہے تو شفا نہیں مل سکتی میرے بھائی۔ تو یہ پہلی بات حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جھاڑ پھونک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگلی بات میرے آقا نے فرمایا ولا یکتوون، داغ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس زمانے کے اندر جو بیماری لمبی ہو جاتی، اب وہ بیماری لمبا عرصہ گزر گیا، مریض ہی بیچارہ کیا ہو چکا ہے، اکتا چکا ہے، اور لوہا گرم کرتے آگ میں، اور گرم کرنے کے بعد مریض کے جسم کو داغتے۔ یہ اس زمانے کے اندر یہ طریقہ علاج تھا کہ اس سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یکتوون، فرمایا داغ والا کام نہیں کرتے، جسم کو داغنا، اور یہ اپنا، یہ تو آگ کا عذاب دینا ہے، آگ کا عذاب اپنے آپ کو یا کسی کو دینا، جاندار چیز کو، یہ تو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ تو رب النار ہے، آگ کے مالک ہے، خالق ہے، جہنم کی شکل میں جو عذاب دیں گے ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یکتوون، کہ یہ داغنا وغیرہ
بلکہ بعض روایتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ میں ملتے ہیں کہ دور جہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ آخر العلاج ان یکتوی بہ، علاج کا آخری طریقہ یہی ہے کہ بس جسم کو داغا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اس بات سے منع فرمایا، اور تیسری بات فرمایا ولا یتطیرون، بدفعلی اور بدشگونی سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بدفعلی، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، وہ چیزوں سے نفع نقصان نہیں سمجھتے۔ نفع نقصان کے خالق و مالک میرے اللہ ہیں، اور چیزوں سے نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ چیزوں سے نفع پہنچے گا جب میرے اللہ کو منظور ہوگا، نقصان پہنچے گا جب میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں نا، کہ جب آپ کو آگ میں نمرود نے ڈلوایا، آگ نقصان پہنچاتی ہے، جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو وہ گلزار بن گئی نا، ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہیں ہوا نا، کیوں؟ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا نا۔ اور چھری کا کام ہے کاٹنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کو چلا بھی رہے ہیں، ابراہیم بھی چاہتے ہیں میں ذبح کروں، اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن چھری ذبح نہیں کر رہی، حالانکہ چھری کا کام ذبح کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ نقصان والی چیزوں سے نقصان کا پہنچنا، نفع والی چیزوں سے نفع کا پہنچنا کب ہوگا؟ جب میرے اللہ کو منظور ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادویات ہم استعمال کرتے ہیں نا، بعض دفعہ مہنگی ادویات، بڑے ڈاکٹر زیادہ فیسیں ادا کی ہیں، لیکن مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ ایک عام سا ڈاکٹر اور عام سی دوائی، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ اس لیے کہ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، اس سے فائدہ پہنچے اور شفا ملے۔ اب کیوں ٹھیک ہو گیا؟ میرے اللہ کو منظور ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک فرشتے کی ڈپٹی لگئی ہے کہ جب مریض دوائی استعمال کرتا ہے، وہ دوائی کے اثر کو یہاں ختم کر دیتا ہے، جب اللہ اجازت دیتے ہیں پھر اثر نیچے جاتا ہے۔ تو باہر کا بدفعلی اور بدشگونی، ان کا عقیدہ بڑا پکا ہے۔ بدفعلی اور بدشگونی کی ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بدفعلی بدشگونی کی 20 صورتیں ہیں، وہ سیب کا کانٹا کہیں رکھ دو نا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ وہاں تباہی اور بربادی آئے گی۔ الو بول پڑا تو پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ تباہی اور بربادی ہو گئی۔ اچھا جی، کہیں جا رہے ہیں، پیچھے سے بلا لیا تو اب ناکامی ہو گئی۔ اگر وہ کیا کرے، اپنا ہاتھ کے اندر کوئی خارش وغیرہ چل رہی ہے تو جی مہمان آ رہا ہے۔ اور اسی طرح گاڑی لی کئی لاکھوں کی، کروڑ روپے کی، اور کوٹھی بنائی، پتہ نہیں کروڑ روپیہ خرچہ کر دیا۔ اب کوٹھی کے اوپر وہ کالے رنگ کی پرانی ہانڈی جو ہے وہ لٹکا دی، اور گاڑی کے آگے پرانے جوتے کا ٹکڑا باندھ دیا۔ کیا نقصان سے یہ جوتا اور ہانڈی بچائے گی؟ بھئی نقصان سے تو بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ بدفعلی اور بدشگونی کے پیچھے وہ لوگ نہیں پڑتے۔ کسی عورت کے بچے فوت ہو جائے نا، عورتیں اس کو پھر منحوس سمجھتی ہیں، اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو باہر کیف، چوتھی بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت میں نے پڑھی ہے، فرمایا کہ جو 70,000 بلا حساب و کتاب میری امت میں سے جنت میں جائیں گے، ان کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی۔ میں نے 4 خوبیوں کی وضاحت بھی کر دی، اور پہلی چیز جو جھاڑ پھونک تھی اس کی جو جائز صورت تھی میں نے وہ وضاحت بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں دور حاضر کی طرف، کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ تعویذ گنڈا وغیرہ اور اس جھاڑ پھونک کا اس وقت جو درجہ اور مقام معاشرے میں ہم لوگوں نے دے دیا ہے نا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر یقین کر لیں عقیدہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور مال بھی ضائع کر رہی ہے، اور بعض دفعہ عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ میرے بھی شریعت نے تو اس بات کی تعلیم نہیں دی، یہ ہمارے خود ساختہ طریقے ہیں۔ اور چنانچہ حساب و کتاب کے لیے پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں، کہاں سے کہاں تک یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جی حساب کرو۔ یقین کر لیں میں ذمہ داری سے اس بات کو منبر رسول پر بیٹھ کر نقل کر رہا ہوں، حساب کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے شروع میں بتایا کہ غیب کا معاملہ میرے اللہ کے سپرد ہے۔ جب غیب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے
تو میرے بھائیوں، یہ جو حساب کرنے والا ہے، تمہارے 100 روپے کا، 500 کا، 1000 روپے کا محتاج ہے۔ آج کل تو آمنوں کے بہو جو ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کرتے ہیں نا۔ اب 5000 والا تویز تو آج کل چھوٹا ہوتا ہے نا، 10,000، 20,000، 50,000۔ جی وہ عامل میں نے جنات منگوانے ہیں، یا بہت پرانے جنات ہیں، ان کو بگانے کے لیے 50,000 روپیہ تمہارا لگے گا۔ لوگ بھی بیچارے سادے ہیں بھائی۔ حساب دیکھیں، جنات اللہ تعالیٰ نے آگ سے اس مخلوق کو پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ قرآن اور حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے اور جنات جب اپنی اصلی شکل میں آتے جاتے ہیں، ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آ سکتے، کبھی بھی یاد رکھیں۔ ہاں، اگر جنات کوئی اور شکل اختیار کر لے، مثال کے طور پر کسی جانور کی شکل میں آ جائے، تو پھر وہ جانور میں نظر آئے گا، لیکن جنات نظر نہیں آئیں گے۔ اب پہلی بات کہ ہم عامل کو گھر لے کے آئے اور اس نے وہ مکان کا سروے کیا، دیکھا اور دعویٰ یہ کر دیا کہ یہاں اتنے جنات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن اور حدیث پاک کا انکار وہ نہیں کر رہا، اس کو کہاں سے نظر آ گئے؟ وہ تو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ اب فرشتے یہاں بیٹھے نہیں ہمارے کرامن کاتبین، اور نورانی مجلس ہو، بابرکت مجلس ہو، تو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں نا، جنات بھی آتے ہیں نا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے کہ کہاں جنات بیٹھے ہیں، کہاں فرشتے بیٹھے ہیں۔ حساب و کتاب کا معاملہ چونکہ عام طور پر یاد رکھیں کہ گھروں کے اندر جھگڑے تو ہوتے ہیں نا، ساس اور بہو کا جھگڑا اور نند دیورانی جٹھرانی وغیرہ، یہ تقریباً مسائل تو گھروں میں چلتے رہتے ہیں نا۔ تو عورتوں نے یہ ان کا عاملوں کا بڑا کاروبار چمکایا ہوا ہے۔ جائیں گی اور سادہ لو ہوتی ہیں بیچاری، اور پھر جا کر جی پریشانی، یہ پریشانی، اس طرح کچھ حساب کرو، باتوں میں بتا دیتی ہیں کہ ساس میرے ساتھ مجھے شک ہے، وہ اس طرح کرتی ہے، یا وہ اپنا نند دیورانی جٹھرانی وغیرہ، چونکہ بڑی دشمن تو مخالف یہ ہوتی ہے نا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی حساب و کتاب کا معاملہ دیکھیں۔ ہاں، یہ تو پوچھیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، یا مجھے کوئی دم کریں، یا تعویذ دے دیں، جو جائز کام ہے ہم وہ کریں نا، یہ کام ہی غلط ہے۔ عام طور پر یاد رکھیں، میرا جو تجربہ ہے، پورے علاقے میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اور لوگ تھوڑا سا اعتماد بھی کرتے ہیں اور رابطہ بھی کرتے ہیں، خاص طور پر وہ کہ میرے جاننے والوں پہلے نہیں آئیں گے، پہلے کسی اور عمر سے ٹھیکہ لگوا کے 10-20 ہزار کا، پھر میرے پاس آئیں گے کہ جی اس نے حساب کیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا وغیرہ، تو پھر ساری باتیں بتا دیں گے۔ اب مال جس وقت ضائع کر دیا نا، اب میرے پاس آئیں گے۔ اور بڑے بڑے گھروں کو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، درمیانے درجے کے غریب بھی، یہ ایک ہماری ترتیب ہی ایسی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات، گھر میں جھگڑے وغیرہ تو ہوتے ہیں نا، آمنوں کا کاروبار چمک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دیورانی ساس اور اسی طرح جٹھانی وغیرہ، نند وغیرہ، ان کا نام یہ تو بیچاری آٹومیٹک پھنس جاتی ہے۔ نمبر 2، ہمارے رشتے کے لیے یاد رکھیں، ہم نے معیار اتنے اونچے بنا رکھے ہیں، اپنی حیثیت کیا، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ معیار آگے بڑھا دیا، اور وہ بھی دنیاوی اعتبار سے۔ جب رشتے کے لیے ہم ڈیمانڈ بڑھا دیں گے اور ہم اس کے لیے شرائط وغیرہ، معیار خود ساختہ معیار ہے، تو ساودھان رہے، بچے اور بچی کے لیے رشتے میں رکاوٹ تو بن جائے گی نا۔ جب رکاوٹ بنے گی، اب ہم نے عاملوں کے پاس جانا ہے کیا کہ جی وہ اپنا کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے، یہ کھول کے دے۔ گھر کی لڑائی آٹومیٹک ایک چیز ہے، اور اسی طرح رشتوں کے اندر تاخیر میں اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شرائط اور معیار جو خود ساختہ ہوتا ہے نا، وہ بڑے لیول کا ہوتا ہے، اور رکاوٹ وہ بن رہا ہوتا ہے۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری بیماری ذرا ان کے اوپر لمبا عرصہ گزر گیا۔ اب لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پھر کیا ہے، بندے کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جی میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ اب عاملوں کے پاس جائیں، وہ بھی کہیں گے ہے، ابھی تو ان کی دکان چلے گی نا۔ اگر وہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں بعض لوگوں کو جب کہہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پھر یقین بھی نہیں آتا، میں بھی کہتا ہوں کہ میرا کون سا کاروبار ہے، نہیں یقین آتا جائیں اور پیسے ٹھگوائیں، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت پرانی بات ہے گاؤں کی، کہ مجھ سے پہلے 10-15 عامل گزر چکے تھے، وہ ہمارے تبلیغی بھی تھے، اس گاؤں کے امیر تھے، تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے بھی لے کے ذرا چیک کرو جی، چیک کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے نشانے پوچھی، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے جنات، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں
انہوں نے کہا کہ یہ مول صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بعد بھی 10-12 کوئی عامل لے کے آئے ہوں گے، آگ نہیں ختم ہو رہی، ہفتے میں 2-4 مرتبہ لگ جاتی ہے۔ پھر میں کسی فوتکی کے لیے وہاں بیان کرنے گیا اس گاؤں میں، تو پھر مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کی تشخیص ٹھیک تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میری بیوی گاؤں کی بچیاں پڑھاتی ہے، ایک بچی کو مارا نا، تو وہ اس کیڑ میں، غصے میں، وہ جب پڑھنے آتی نا تو ہفتے میں 2-4 مرتبہ جیب کے اندر ماچس ڈال کے آتے اپنے گھر سے، اور وہ موقع کی تاڑ میں ہوتی، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا نا، کبھی یہاں آگ لگا دی، کبھی وہاں لگا دی، کبھی وہاں لگا دی۔ تو ایک دن ہم نے اس کو پکڑ لیا، اور آج سے یہ 10 سال پرانی بات ہے، ہم نے 50,000 کم از کم آملوں پہ ضائع بھی کر چکے ہیں۔ میں نے کہا میں نے پہلے دن آپ کو یہی بات بتائی تھی، اگر مان لیتے تو بھائی بیماری جب لمبی ہو جائے آٹومیٹک ذہن جاتا ہے آدمی کا کہ جی جنات نے کچھ کر دیا ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات جو تجربے والی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ کے اندر توہمات ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ جی میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ انسانی فطرت ہے، دل و دماغ کو جیسا سگنل دو گے نا تمہیں ویسا ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں کہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں، طالب علموں نے پرانے زمانے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، پروگرام بنا لیا کہ آج قاری صاحب سے چھٹی لینی ہے، اور قاری صاحب صبح کلاس میں آئیں گے تو ہم کہیں گے استاد جی آپ کو تو بخار ہے، جب مسافہ کریں گے۔ پہلے بچے نے کہا، قاری صاحب نے کہا بے وقوف کچھ بھی نہیں آئے۔ جب 2-4 نے کہا تو قاری صاحب خاموش ہو گئے۔ اب وہ 25-30 بچوں نے جب بار بار وہ لفظ بولا نا، یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب میں نے پڑھا ہے، 1943 میں تو آپ کا انتقال ہوا، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب بار بار بچے بول رہے تھے استاد جی آپ کو بخار ہے، تو دل و دماغ کو سگنل ملنا شروع ہو گیا نا، تو استاد جی تھوڑی دیر کے لیے کلاس میں بیٹھے 5-7 منٹ، استاد جی نے کہا بیٹا چھٹی کرو کہ آج مجھے بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کل پڑھائی کریں گے۔ طالب علم خوش ہو گئے، ہمارا داؤ تو چل گیا نا۔ اور قاری صاحب گئے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، اس نے بھی چیک کیا، واقعتاً بخار نکلا۔ دیکھیں بخار نہیں تھا، دل و دماغ کو سگنل بار بار دیا اور بخار ہوتا ہوا بلکہ ہو گیا۔ تو توہمات ہوتے ہیں، اس کے اوپر 20 مثالیں ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں نظریات اور عقائد اور توہمات، اور بعض دفعہ ہم کیا کر لیتے ہیں کہ مسئلہ کسی اور کا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے کھاتے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری میرے بھائی اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش اور امتحان بھی ہوتی ہے۔ عاملوں کے پاس جانے کی بجائے، حساب کتاب کی بجائے، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ جنات اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، تو میرے بھائی اب جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، درود شریف کی شکل کے اندر، وظائف جو قرآن اور حدیث میں ان کو اپنائیں۔ یہ پیشہ ور عامل کے پاس نہ جائیں، یہ اصل کے اندر مال کے بھی ڈاکو ہیں اور ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، بسا اوقات عزت بھی خاک میں ملا دیتے ہیں۔ دعا ہے جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد